کے درمیان آپس میں کیوں وار ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہسٹری کے نالج کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ کو سوویت یونین کا پتہ ہونا چاہیے۔ رشیا کو پہلے سوویت یونین کہتے تھے، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ آپ کو ذرا اس کو دیکھنا ہوگا، آپ ذرا دیکھیں سوویت یونین پہلے کتنا پھیلا ہوا تھا جو موجودہ رشیا ہے۔ یہ دیکھیں، سمجھانے کا مطلب یہ کہ آپ کو مکمل طور پر کنسیپچول اسٹڈی ہو، کسی طرف سے کویسچن آ جائے آپ اس کو مکمل طور پر حل کر سکیں۔ چلیے ہم باتیں کم کرتے ہیں، اسٹڈی پر فوکس زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں لیٹویا، بیلاروس، مالدووا، یوکرین، جارجیا، قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سب سوویت یونین کا حصہ تھا۔ یہ سوویت یونین کا حصہ تھا 1991 سے پہلے، جب سوویت یونین نے 1979 میں رشیا سے ہوتے ہوئے، مطلب اپنے علاقے سے ہوتے ہوئے قازقستان سے افغانستان پہ اٹیک کیا۔ جب انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو امریکہ بھی جنگ میں لڑنے کے لیے آ گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے مل کر، امریکہ نے مل کر سوویت یونین کے پیسز کر دیے، اور اس کے پیسز ہوئے کتنے، یہ ایسٹونیا، لیٹویا، بیلاروس، مولڈووا، یوکرین، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سب رشیا سے علیحدہ ہو گئے، اور رشیا سوویت یونین سے علیحدہ ہو کے ایک رشیا فیڈریشن بن گئی۔ یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یوکرین بھی، یہ دیکھ لیں، یہ رشیا آ گیا، یہ یوکرین آ گیا۔ یوکرین بھی سوویت یونین کا حصہ تھا پہلے۔ تو اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اصل وجہ کیا ہے جنگ کی، جو جنگ ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے، بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ نے اٹیک کر دیا ہے۔ اب دوسرے میپ کی طرف آئیں، جب رشیا 1991 کے بعد رشیا کا وجود ہوا تو یہ دیکھیں ساری ریاستیں اس سے علیحدہ ہو گئی تھی، یوکرین بھی علیحدہ ہو گیا۔ یہ ریڈ والا مکمل طور پر رشیا ہے، جو رشیا موجودہ رشیا ہے، تو یہ ساری علیحدہ ہو گئی تھی۔ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین۔ بیسیکلی ہماری یوکرین اور رشیا کا ٹاپک ہے، تو ہم یوکرین اور رشیا پہ ہی رہتے ہیں۔ یوکرین رشیا سے علیحدہ ہو گیا تھا، تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، اس طرح یوکرین اور رشیا بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب مزید ہم آگے کی طرف چلتے ہیں کہ جنگ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جنگ ہونے کی وجہ ہے نیٹو آپ سب جانتے ہو کہ 32-33 ممالک ہے، ان کی یہ ایک آرمی ہے، آرمی کی فورس ہے، جس میں پولینڈ شامل ہے، جرمنی شامل ہے، USA شامل ہے، اس طرح کے مختلف، ترکی ایک اسلامک ملک ہے، یہ بھی آپ MCQs کے طور پر لکھ لیں، ایک اسلامک ملک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے، وہ ہے ٹرکی۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیوں کیا۔ پہلی وجہ تھی کہ یوکرین بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم بننے جا رہے ہیں، نیٹو کا ممبر بننے جا رہے ہیں۔ ذرا اس میپ میں ذرا دیکھیے گا، یہ جو ان سے بلیو میں دیکھ رہے ہیں، فرانس ہو گیا، ناروے ہو گیا، جرمنی ہو گیا، پولینڈ ہو گیا، یہ سب نیٹو کے ممبر بن چکے ہیں، اور 2008 میں یوکرین نے کہا کہ ہم بھی نیٹو کا ممبر بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ رشیا کو بالکل پسند نہ آیا۔ کیوں؟ یہ دیکھیں نیٹو پر زیادہ تر جو حکومت کر رہی ہے وہ امریکہ کر رہی ہے، امریکہ کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، تو یہ ساری ریاستیں دیکھتے جا رہے ہیں، یہ جرمنی ہو گیا، پولینڈ ہو گیا، یہ یوکرین کی طرف سے، یوکرین سے ہوتے ہوئے آگے رشیا آ جائے گا۔ اگر یوکرین امریکہ یا نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے تو رشیا کے یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ کیوں؟ یہ یوکرین رشیا کے بالکل بارڈر پہ ہے، تو اس طرح امریکہ اور نیٹو جو ان سے ممالک ہے وہ رشیا پر اٹیک کرنا ان کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک وارسا پیکٹ ہوا تھا 1955 میں، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جرمنی کے اس وقت 2 حصے تھے، ایک ویسٹ تھا اور ایک ایسٹ تھا۔ ویسٹ جو سا تھا وہ نیٹو کا ممبر بن چکے تھے اور ایسٹ نہیں تھا، تو اس وقت یہ طے پایا کہ نیٹو کے ممالک اب ایسٹ کی طرف نہیں بڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود
نیٹو کے ممالک ایسٹ کی طرف بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے رشیا کو خطرہ بن گیا کہ یہ ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، ہماری سرحد کے پاس آتے جا رہے ہیں، جو ہمیں فیوچر میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نیٹو کا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف رجوع کرنا، جو رشیا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ اور آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، یہ ذرا میپ دیکھیے گا۔ پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نیٹو کے ممالک جو رشیا کے ساتھ ملتے ہیں وہ نیٹو کے ممبر بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا علاقہ دیکھیے جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ کریمیا۔ 2014 میں رشیا نے کریمیا پر حملہ کر کے، یہ پارٹ ہے یوکرین کا، تو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ اب یہ کریمیا جو رشیا کا پارٹ ہے، اور یہ دیکھ لیں دو علاقے دیکھے، لوہنسک اینڈ ڈونسک۔ یہ یہاں پر نا سیپریٹسٹ ہیلڈ ایریا آن ڈونسک اینڈ لوہنسک۔ یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ رشیا کے حمایت میں ہیں کہ ہم رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے کلچر، ٹریڈیشنز، ہر چیز سیم تھی، اس طرح ان دونوں ممالک کے لوگوں کی کسٹم، کلچر، ٹریڈیشنز، نارمز بالکل ایکول ہے، اور یہ دونوں ریاستیں کہہ رہی ہے کہ ہم رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلے یوکرین کا حصہ ہیں۔ اور یہ دوسری وجہ۔ یہ تیسری وجہ میں آپ کو بتانا ہے، جیوگرافیکل لوکیشن آف دا یوکرین۔ یہ دیکھیں، یوکرین یورپ میں سب سے بڑا ملک ہے۔ آپ سارے ملک کو دیکھ لیں، ممالک کو دیکھ لیں، تو سب سے بڑا آپ کو یوکرین ہی نظر آئے گا۔ رشیا کو ذرا سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ رشیا دونوں کانٹیننٹ میں آتا ہے، یورپ میں بھی آتا ہے اور ایشیا میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جیوگرافیکل لوکیشن اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہے بلیک سی، اور بلیک سی ٹریڈ کا بہت زیادہ اہم ذریعہ ہے۔ یہاں پر رشیا کی 4 مین بندرگاہیں ہیں، اور یوکرین اور رشیا کی آپس میں نا یہاں تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں سے آگے دوسرے ممالک میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے جیوگرافیکل لوکیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسری بات، چوتھی بات، پیوٹن کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ میں نے اب رشیا پر قبضہ کرنا ہے۔ رشیا کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں، یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ بھی رشیا میں موجود ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگلی مزید میں ایک اور